बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू वॉइस के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है इमाम औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और ये काले नाग का इस सांप नुमा जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या किया और इसका इंजाम क्या हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, सुल्तान औलिया गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा है। आपको मानने वाले जिन्नो इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज़ और बरक़ात पानी होती थी वो आपकी सोहबत में चला जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आला है कि आपके हुक्म के फर्मा बरदार सिर्फ इंसान नहीं है, जिन्नात भी रहे थे। ये वाक़या एक बहुत बड़े सांप का है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक सरपसंद शैतानी फितरत वाला नाग था। वो आपको तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था। इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि हमला करे। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, लोग मौजूद हैं, ऐसे बैठे होते हैं जैसे बेहकारी हो। जो भी आपके बयान को सुन रहा होता था वो ज़रूर रो रहा होता था। इसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वो ज़िक्र इलाही ना कर सके। इसने बहुत से इबादत करने वालों को इनकी इबादत से हटने पर मजबूर किया और यही सोचकर वो आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता है कि गौस रहमतुल्लाह अलैह को भी इनकी इबादत से हटाया जा सके। गर्ज इसने हर तरह से आपको बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन इसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को इनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, इनके ताबेदार हैं, फर्मा बरदार हैं और इनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। इनकी बहुत ताज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं इनके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छा बनना ना सिखाए, कलमा ना पढ़ाए। किसी तरह शैतान मदद लेकर वो गुर सीख गया कि आप पर हमला कर सके। एक दिन की बात है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज़ थे। बड़े बड़े आलिम दीन वहाँ बैठे थे, बड़ी ताज़ीम के साथ सुन रहे थे। इस बड़े इज्तिमा में आप इतना बयान कर रहे थे कि लोग बहुत थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था कि अचानक छत से नापाक सांप आकर गिरा। वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में तहलक मच गई। ज़ाहिर सी बात है वो कितना बड़ा सांप है, बल्कि नाग है जिसने हमला किया था। हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। लोग डरते हुए भागने लगे तो आपके चाहने वाले थे, इनको आपकी फ़िक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से ही नहीं हिले, ना डर रहे हैं, ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बहुत ही मुतमीन अंदाज में बैठे हुए हैं। बयान को रोका ही नहीं, सांप हिम्मत करके आपके पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया, गर्दन से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाहूँ मैं मेरे पीरो मुर्शद पर, आप ज़रा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया। इस सांप की तो कोई फ़िक्र नहीं थी और अल्लाह का बयान ना रुका। अब वो सांप थक हार कर ज़मीन पर गिर गया और दम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफ़ी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज़ हो गया हो, नाकाम हो गया हो। अपनी बात कहकर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। लोग जो ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। हैरान व परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे वो आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे ये इनको बर्दाश्त नहीं था। वो आपके पास आए
اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ جس کی اتنی بڑی جسامت ہو وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا ہے، پر وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا، آپ سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ جو سانپ آپ سب نے دیکھا ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کئی دنوں سے یہاں گھاٹ لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر ٹھہرا تھا کہ اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابدوں صاحب دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نمازیں کبھی بھی نہیں چھوڑتی تھی، جو کہ دل میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، میں نے سب کو آزمایا لیکن آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو محض ایک کیڑا ہی ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا۔ وہ دل میں سوچتا رہا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ بزرگ اپنی برائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، اب ڈر کر واپس نہیں آؤں گا، لیکن میں ان کو ان کی اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ گندی اور ناپاک خواہش تھی اس سانپ کی۔ وہ دراصل جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی قابل شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کی نماز تراؤں گا۔ ایک دن اس کو موقع مل ہی گیا جب آپ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں بس سجدے ہی کیے جا رہے تھے۔ وہی خبیث سانپ وہاں آ گیا، ریگتا ہوا آپ کی جائے نماز کے پاس آیا اور اس نے آگے آ کر سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو بڑا ہی گھمنڈ تھا اس بات پر کہ اب تو بچنے کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز توڑ دیتا، لیکن آپ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ آپ قیام صورت پڑھتے ہی جا رہے تھے، چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا۔ جب آپ سجدے میں جانے لگے بہت ہی سکون سے اسے ہٹایا، جیسے وہ کوئی موذی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ سانپ بڑگلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز پڑھتے رہے۔ اب اس جہنمی سانپ نے اپنی گرفت بھی لی تھی اور گردن سے اپنے بل کھول کر وہ کرتے کے اندر گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب وہ ہر طرح سے نماز تروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن آپ نے نماز پوری پڑھی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا۔ پھر اگلے روز اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ باوضو تو آپ ہر وقت رہا کرتے تھے۔ مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت ہی لاچار، کمزور اور بے بس کھڑا تھا اور آپ کو التجائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے تو جنات بھی ماننے والے ہیں۔ آپ نے اس کا دیکھ کر اندازہ لگا لیا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا اور پھر
جب رونا بند کر دیا تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ میں جہنمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، کئی مہینوں سے چھپ کر بیٹھا رہا کہ آپ کو آپ کے اس کام سے بے دخل کروا دوں، ہٹا دوں اور لوگوں کی نظر میں آپ کے رتبے کو کم کروا دوں، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں، میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے اور آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ میں نہ آپ کے بیان کو روک سکا اور نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، آپ کی اللہ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر یہ خواہش نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان آ کر خود کو منواؤں، میں تو اللہ کی محبت میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئی، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئی تو میں عاجز ہو کر زمین پر لیٹ گیا تو میری زبان پر قرآن آیت مبارک آ گئی، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دستے مبارک پر مجھے توبہ کروائیں گے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن آپ کے دستے حق پر مسلمان ہو گیا اور توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔